کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اور میری عزیزہ محترمات مائیں بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے یہاں پر 18 روزہ ختم قرآن کے موقع پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی، ہمارے یہ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں بھائی حافظ محمد نعمان مختار صاحب، ماشاءاللہ ان سے ہمارا تعلق اور رابطہ ایک بہت پرانا ہے، قدیمی، اور یہ ابھی چند سالوں سے تو غالباً ان کی ترتیب نہیں تھی کہ ایک دو سال جو درمیان میں گیپ آیا کہ وہ قرآن کریم کی سنت سنانے سے کوئی ترتیب نہیں بن پا رہی تھی۔ البتہ الحمدللہ 2 سال کے بعد آج دوبارہ انہوں نے جب مجھے فون کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ آپ نے ماشاءاللہ یہ سنانے کی ترتیب بنائی ہے۔ ہمیشہ سے ایک سنانے کی ترتیب لیتے ہوئے چلتے ہیں، ہمیشہ سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی سرپرستی کرنا، کسی کے حوالے سے کچھ سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا اور حفاظ کو کھڑا کرنا، کیونکہ میرا تو اسی فیلڈ سے، اسی شعبے سے تعلق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ طلباء کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور کس انداز میں ان کو تراویح کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر کے انہوں نے جو بھی ماشاءاللہ محنت فرمائی، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں یہاں پر جن حضرات نے یہ حصہ لیا ہے تراویح پڑھانے کے اندر، سنانے کے اندر یا سننے کے اندر، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ مستورات ہماری مائیں بہنیں خواتین ہوں، خدا کی قسم سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ یہ جملہ تو سنتے ہوں گے کہ بہت مبارک ہو، مبارک ہو، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے۔ کیا مطلب اس کا مطلب مبارک کا مطلب یہ ہو کہ آج کے دن کے اندر آپ سے زیادہ برکتی شخص کوئی نہیں ہے۔ کتنی اللہ کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی برکات، اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں جس کا اندازہ کوئی بندہ نہیں لگا سکتا۔ جب قرآن کریم کو جب بچہ پڑھتا ہے تراویح کے اندر، پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر کتنی نیکی ملتی ہیں، پھر سننے والوں کو بھی اسی طرح ملتی ہیں۔ جب بچہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھتا چلا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، صرف اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر میں کتنے حروف ہیں، ان پر کتنی نیکیاں مل گئی، اس کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر بالخصوص تراویح کے اندر، رمضان کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا کہنے ان نیکیوں کے جو تراویح کے اندر حافظ قرآن الف لام سے لے کر والناس تک کھڑے ہو کر سنا رہا ہو اللہ کا قرآن، اور ان کے پیچھے ہماری مائیں بہنیں مستورات، ہمارے مرد حضرات، نوجوان بوڑھے بزرگ سماعت کر رہے ہوں، کس قدر اللہ کریم کے ہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کے مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ میں تو 10 روزہ سے آج تک تراویح کے ختمات میں جا رہا ہوں بیانات کے لیے، تو میں نے اتنا ماشاءاللہ جیسے یہ بڑا مجمع ہے، وہاں پر تھے 15 افراد، 18 افراد، 17 افراد، وہ آخری دن زیادہ سے زیادہ 40 افراد۔ لیکن ابھی میں ساتھی سے پوچھ رہا تھا، اسجد نام تھا میرے خیال میں اس ساتھی کا، اس نے بتایا کہ یہاں پر تقریباً شروع سے ابھی تک الحمدللہ 20، 18، 25 افراد نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی۔ میں نے بہت بڑی بات ہے، چھٹے مالے پر ہے، لفٹ لگی ہو تو کیا ہوا، لیکن بہت بڑی بات ہے، ہمت کی بات ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کریم نے جو آپ کو نوازا ہوگا نا، جب آج آپ دعا کے بعد اٹھیں گے نا، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ربا ہم نے الحمدللہ قرآن کریم کو سماعت کیا ہے تراویح کے اندر۔ اللہ ہر سال ہمیں اس طرح کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر۔ جب شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آئندہ کے لیے بھی اس طرح کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے جو حفاظ ہیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔
ان حفاظ نے سنایا ان سے محبت بھری نظروں سے مل کر ان سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ان کو دو الفاظ خوشی کے بولنے کہ اگلے سال ان کا اور دل کرے کہ نہیں یار اس سال ہم نے تھوڑا جلد بازی میں پڑھ لیا، آئندہ سال اس سے خوبصورت پڑھیں گے۔ اگر ان کا دل کے اندر کوئی بات آ رہی ہو یار نہیں اس سال کوئی جستجو نہیں تھی نمازیوں کی، لیکن اخیر کے اندر جاتے جاتے ایسا تاثر دے کر جائے کہ ان حفاظ کا اگلے سال خود بخود دل ہو وہ 2 4 5 کو اور بھی تیار کر دیں۔ آپ کے وجہ سے، آپ کی محبت بھری نظروں کی وجہ سے، محبت بھرے انداز سے، محبت بھرے الفاظ سے اگر سامنے والے کا دل آپ جیت لیتے ہیں تو بتاؤ اس میں کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ کتنا بہترین سودا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کل قیامت کے روز ایک شخص کھڑا ہوگا، عام سا آدمی ہوگا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اللہ کریم اس شخص کو کھڑا کریں گے، بھائی کھڑے ہو جاؤ جی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں کیا کہ آپ کی جلال کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، آپ فرمائیں کہ آپ نے مجھے کیوں کھڑا کیا ہے، کہ آپ کو نوازنے کے لیے کھڑا کیا ہے، کہ اللہ کریم مجھے، جی ہاں آپ کو، کہ کیا وجہ ہے، کہ وجہ یہ کہ آپ نے ایک وقت ایسا تھا اپنی زندگی کے اندر آپ باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بچہ ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے کے کھڑا ہوا ہے، اس سے آپ نے پوچھا بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو، کہا کہ میں انتظار میں کھڑا ہوا ہوں کہ میری کوئی وین آ جائے، اس وین کے اندر بیٹھ کر میں اپنے مدرسے کی طرف جاؤں۔ کہ بیٹا مدرسے میں کیا کرتے ہو، کہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، حفظ کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کریم فرمائیں گے اس شخص سے کہ بھئی آپ نے اس بچے سے کہا تھا کہ بیٹا آپ دھیان سے پڑھنا، آپ حفظ کرنا، مکمل کرنا، پیچھے مت ہٹنا اپنے اس مشن سے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو میں کھڑا ہوا ہوں، آپ کے استاد ناراض ہو جائے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کے والدین اگر کسی بنا پر آپ کو ہٹائیں تو بات کرنے کو میں تیار ہوں، آپ کے دوست احباب آپ کو پھسلانے کی کوشش کریں اور آپ کا دل ڈگمگا رہا ہو تو آپ کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لہٰذا ہر جگہ آپ کے معاون بن کے میں آپ کے ساتھ مددگار اور معین ثابت ہوں گا، لہٰذا مجھے بتلائیے گا، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو پیسہ میں دوں گا، پڑھنا آپ کا کام ہے، آپ کے کام کو چلانا اللہ رب العالمین کا میرے ذریعے سے اللہ کا کام ہے۔ اللہ کریم اس کو یہ فرمائیں گے، وہ شخص کہے گا کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ ایسا میں نے کیا تھا، اللہ فرمائیں گے ہاں مجھے تو معلوم ہے، جس رب کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا وہ رب تھوڑی بھولنے والا ہے، بھول تو جائے گا لیکن میں رب تو نہیں بھولنے والا، کہ اللہ آپ بتائیں ہیں کیا۔ اللہ پھر فرمائیں گے لاؤ بھائی رجسٹر، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے کھاتے کے اندر 70 حفاظ ہیں، 150 علماء ہیں، اتنے سارے مفتیان کرام ہیں، سارے کے سارے اس کے کھاتے میں ہیں۔ فرمائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کا دنیا کے اندر ایک بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے، اللہ کریم اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی سورج کے جو سورج ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ جس بندے کے کھاتے میں 70 حفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، جس بندے کے کھاتے میں 150 علماء لکھے ہوئے ہوں گے، جس بندے کے کھاتے میں کتنے کثیر تعداد میں مفتیان کرام لکھے ہوں گے، اس کا کیا زبردست طریقے سے وہاں پر پروٹوکول ہوگا، اس کا حساب میں اور آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے ایک شخص کو نوازا جائے گا۔ کیوں نوازا جا رہا ہے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیوں نوازا گیا بھائی اس کو بتائیں، کوئی بھی بتائے۔ دیکھو ہماری جو تقریر برائے تقریر نہیں ہوتی، تقریر برائے درس ہوتی ہے، تاکہ سامنے والا سمجھ بھی رہا ہو کہ میں تو یہاں پر چیخ اور پکار کر چلا جاؤں، بعد میں پتہ چلے کہاں بڑے مولوی صاحب آئے تھے اور زبردست تقریر کر کے گئے، کیا بیان کیا یہ نہیں پتہ، کیا فائدہ یہاں پر آنے کا، مولوی صاحب کا آنا بیکار ہو گیا، آپ کا بیٹھنا بیکار ہو گیا۔ تو لہٰذا کچھ سمجھ کر اٹھیں ہم۔ تو بھائی کیوں نوازا جا رہا ہے گا اس کو، اس نے محبت بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کو محبت بھری نظروں سے 2 الفاظ کے لیے بیٹا جو بھی ضرورت پڑے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، تو اس لیے ان حفاظ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان حافظ قرآن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو معمولی شخص نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے۔ ایک اور روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ قیامت کے دن فرمائے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے اس کا نام ہوگا ریان۔ اس جنت کے اندر سے فرمائے کہ یہ حافظ قرآن، فرمائے کہ یہ جنت کا دروازہ جو ہوگا کس کے لیے کھولا جائے گا،
اس حافظ قرآن کے لیے کھولا جائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کی، استاد کی مار کو برداشت کیا، ماں باپ کی ڈانٹ کو برداشت کیا، کبھی سبقے بھی پٹ رہا ہے، کبھی سبق پہ پٹ رہا ہے، کبھی منزل پہ پٹ رہا ہے، کبھی کھانے کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کر لے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی اس محنت سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ جب پیچھے نہیں ہٹ رہا، تمام تر مار، تمام تر صعوبتیں، تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیاں، تمام تر تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے قرآن کریم کے اندر ہمہ ہو کر قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس سینے میں محفوظ کرنے کی برکت سے اللہ کریم کو اس کا ایسا پروٹوکول دیں گے کہ وہ ایک خاص دروازہ ہوگا جنت کا، اس کے اندر سے حافظ قرآن ہی جا رہے ہوں گے۔ اگر کل قیامت کے روز ہم بھی ان حافظ قرآن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا حشر کروانا چاہتے ہیں، تو ان سے محبت کریں۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کل قیامت کے روز جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی، جس سے اس کی بول چال ہوگی، جس سے وہ گفتگو کرتا ہوگا، جس سے ملنا جلنا رکھتا ہوگا، جس سے آپس میں ملتا ہوگا، جس سے تعلقات بحال ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو پہچانا جاتا ہے اپنے دوست کے مذہب کے حوالے سے، جیسا اس کا دوست ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہوگا۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا فرمایا کہ اگر کسی شخص کو آپ جاننا چاہتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں اس کا تعارف چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے اس سے نہ ملیں بلکہ اس کے دوستوں سے ملیں، ان کی گیدرنگ والوں سے ملیں۔ ان کی گیدرنگ والوں سے آپ ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ شخص کس گیدرنگ سے تعلق رکھنے والا ہے، کس دماغ سے تعلق رکھنے والا ہے، کس طرح کی صحبت یافتہ شخص ہے یہ۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کا ماحول ملا، ان کی گیدرنگ ملی، تو سارے صحابہ بن گئے۔ آج تک ان کو قرآن کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہر ایک صحابی سے اللہ کریم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، کہیں کس طرح، کہیں کس طرح، کہیں اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون یہ سارے کے سارے فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المهتدون یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا کہ کسی ایک شخص کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت کی طرف آپ چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے فرمایا جب یہ صحابہ کرام کے ماحول کے اندر تابعین رہے تو وہ بھی اللہ والے بن گئے، تابعین کے ماحول میں تبع تابعین رہے تو وہ بھی اللہ والے بن گئے۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ کڑی ہوتی ہوتی ہمارے حفاظ تک آ چکے۔ جب حفاظ تک یہ سارے معاملات آ پہنچے تو حفاظ نے قرآن کریم کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ محافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے عالم دین کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ کو بھی جانتا ہے، قرآن کریم کے ترجمے کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی کے بعد چلے جائیں، مفتی قرآن کریم کے الفاظ کو بھی جانتا ہے، قرآن کریم کے ترجمے اور معانی کو بھی جانتا ہے، قرآن کریم کے اس الفاظ سے کیا مسائل اخذ کرنے ہیں، کیا مسائل نکالنے ان کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے شخصیات کا چناؤ کیا ہے، شخصیات کا انتخاب فرمائے۔ یہ اللہ کریم کا انتخاب خداوندی ہے کہ اللہ کریم اپنے قرآن کے الفاظ کے لیے کچھ انسانوں کو، کچھ شخصیات کو، کل ایسے نفوس قدسیہ کو، نفوس قدسیہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے دل بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں، ان کو چنتے ہیں اللہ کریم اس قرآن کے الفاظ کے لیے۔ ہر کسی کے دل کو اللہ کریم چنتے بھی نہیں، ان کا انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ انتخاب خداوندی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، انتخاب خداوندی ہے کہ جن کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل دور ہوتا ہے، ایسے
دلوں کو چنا جاتا ہے اللہ کریم کے اس کلام کے لیے، اللہ کے اس قرآن کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، حافظ قرآن سے اللہ کریم نے الفاظ کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے عالم دین سے اللہ کریم نے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی کی اللہ کریم نے حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں مفتیان کرام کی طرف، اللہ کریم نے مفتیان کرام سے اس قرآن کریم کے الفاظ کی بھی، معانی کی بھی، یہاں تک کہ اس سے جو مسائل نکلتے ان کی حفاظت کروائی ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی خدمت ہے، یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ اب کوئی حافظ قرآن کو اگر حقیر جانے، وہ کتنا بڑا عجیب شخص ہے، گناہ گار ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ معمولی سمجھتا ہے نا حافظ قرآن کو، ایسے بیکار سمجھتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہے، محاسبہ کرتے رہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان سلب ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کہ اللہ کے قرآن کا یہ محافظ ہے، اللہ کے قرآن کا یہ حافظ ہے، اللہ کے قرآن کو یہ فرفر پڑھتا ہے۔ ایک 70 سال کے بابا سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے مجھے کچھ آپ سے مسائل پوچھنے۔ میں نے کہا قرآن جانتے ہو؟ کہا کہ قرآن نہیں آتا۔ میں نے نماز جانتے ہو؟ کہ نماز نہیں آتی۔ میں نے کہا قرآن کے کچھ صورتیں سنا سکتے ہو؟ کہاں آتی ہیں، میں نے سنا ہے، انا اعطینا سننے لگا، سب سے چھوٹی صورت ہے، خدا کی قسم زبان پر چڑھ رہے نہیں الفاظ، انا کا لفظ نہیں نکل رہا، قل هو اللہ احد کے اندر لم یلد کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، وہ الفاظ نہیں چڑھ رہے۔ میں نے کہا یار کتنا بڑا اللہ کے احسان ہے، حافظ قرآن کی زبان پر کیسے الفاظ فر 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 کیسے پڑھتے ہیں، بغیر کسی دھیان کے، بغیر کسی توجہ کے، الحمدللہ۔ یہ حالت ہوتی ہے جب دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے تو قرآن کے الفاظ زبان پر نہیں چڑھتے۔ انگلش تو ایسا بول لیتے ہیں، انگلش تو ایسا پڑھ لیتے ہیں کہ انگریز بھی ہمارے سامنے شرما جائے، لیکن آتا نہیں تو ہمیں اللہ کا قرآن نہیں آتا، آتا نہیں تو اللہ کا کلام نہیں آتا، اسی طریقے سے ترجمہ نہیں آتا تو اللہ کے کلام کا نہیں آتا، اسی طریقے سے ٹائم نہیں تو اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ اس لیے سوچو بچار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اگر یہ یہاں اس مجلس سے عزم کریں کہ اللہ کریم میرے زندگی میں جو کوتاہی رہ گئی، جو کمی رہ گئی، کمزوری رہ گئی، اللہ کریم اس کمی کو بھی میں مکمل کروں گا، اس کمزوری کو بھی ختم کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں اللہ میں تو نہیں پڑھ سکا، حافظ قرآن نہ بن سکا، لیکن میری اولاد میں سے بچے اللہ ان کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ عزم کرتے ہیں سارے جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، جن کے ہاں اولاد کی اولاد ہے، جن کے ہاں پوتے والے ہیں، جو وہ بھی عزم کرے اس چیز کا کہ انشاءاللہ میں اپنے پوتوں کو حافظ قرآن بناؤں گا، قرآن کریم کا محافظ بناؤں گا، اللہ کے دین کا محافظ بناؤں گا۔ جب اللہ کے دین کا محافظ بنائیں گے، آپ عزم کریں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ اگر آپ کے سامنے حافظ نہ بن سکا، اللہ کریم کے قیامت کے روز آپ کو بھی ان والدین کے ساتھ اٹھائیں گے کہ جن کے بچے دنیا کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر چکے تھے۔ کون کون چاہتا ہے کہ وہ کل قیامت کے روز اٹھے اور وہ حافظوں کے والدین جو جہاں اٹھیں گے وہ سارے وہاں ان کے ساتھ اٹھنے والے ہوں؟ کون کون چاہتے ہیں بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ عزم تو کر سکتے ہیں نا، ارادہ تو کر سکتے ہیں، یہ اس میں بھی مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں جو مجمع ہے نا، حافظ نعمان صاحب توجہ سے نہیں بیٹھا، وہ متوجہ نہیں ہے، یا تو کسی اور چیز کی طرف ہے، معذرت کے ساتھ۔ بالکل دیکھو مجمع جب متوجہ نہ ہو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ مستورات سے تو ہمیں غیلا و شکوہ نہیں ہے، مستورات تو پردے کے اندر ہے، لیکن کم از کم آپ بھی تو مستورات بن کے نہ بیٹھے نا۔ آپ کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے، آپ کچھ جواب دیتے رہے، پتہ چلے آپ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ ہم خالی اپنے الفاظوں کو پھینکنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے بیان کے لیے 1.5 3 4 گھنٹہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے قرآن و حدیث تفسیر کا، پھر یہاں پر سامنے بات کر رہے ہو، خالی وہ سو رہے ہوں۔ میرے عزیز آپ تو تھکے ہوئے، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ صبح سے الحمدللہ بیان کی ترتیب ہے، تراویح کی ترتیب ہے، درس کی ترتیب ہے، اسی طریقے سے مدرسے کو پڑھنے پڑھانے کی ترتیب ہے، ساری ترتیبات ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ تھکے ہوئے، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں، لیکن آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ الفاظ تو بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر کے قیامت کے روز حفاظ کے والدین کے ساتھ ہو، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ بس اتنی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو قبول فرمائے۔ یقین کریں اگر آپ اس دنیا کے اندر نہ رہے، اپنے بچے کو اس لائن پہ لگا دیا، اس سیڑھی پہ آپ نے چڑھا دیا، اللہ کی قسم کے قیامت کے روز آپ خوشی کے مارے اشش کر بیٹھیں گے، ربا میرے تو 5 بچے تھے، میں نے ایک بچے کو کیوں لگایا؟ مجھے اتنا مقام سے نوازا جا رہا ہے، اتنے مرتبے سے نوازا جا رہا ہے، کاش کے سارے بچوں کو اسی لائن پہ لگا دیتا میں۔
پھر وہاں اندازہ ہوگا کہ یہ ہم جو سودا لگا کر آئے نا، یہ کچھ چھوٹا موٹا کر کے نہیں ہے، سودا بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو نا بہت وہ رکھا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کی اتنی برکتیں رکھی، اتنی برکتیں رکھی، آج ہم کرتے کیا ہیں؟ برکتیں ہمیں چاہیے، قرآن نہیں کھولیں گے۔ برکتیں ہمیں چاہیے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ برکت ہمیں چاہیے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ برکت ہمیں چاہیے، قرآن کریم کے فرمائے کہ جو ترتیل سے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ بس اپنا جب دل چاہے مہینے میں قرآن اٹھا لیا، قرآن کو دیکھ لیا، بس پھر رکھ دیا۔ ہمیں اگر برکتیں چاہیے، قرآن کریم کو بند رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ہے نا، قرآن کریم کو پڑھیں گے، سینے سے لگائیں گے، اس کو نظروں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، نظروں سے دیکھنے کا الگ ثواب ہے، کانوں میں ہماری آواز جائے گی اس کا الگ ثواب ہے، زبان سے پڑھیں گے اس کا الگ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی برابر میں بیٹھ کر سن رہا ہو اس کو الگ ثواب ہے، جس مجلس میں بیٹھ رہا اس مجلس کے اندر الگ ثواب ہے۔ اس کے انوارات آسمان تک برس رہے اور آسمان سے نیچے آ رہے ہو، ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ کتنی اللہ رب العالمین کی برکات کا نزول ہوگا، جس کو میں اور آپ ضائع کر دیتے ہیں ایسی لا یعنی عید کے برکت، لا یعنی بکواسات کے اندر پڑھ کر اپنے ساری کی ساری برکات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر کو آپ اپنا کوئی مرض بتائیں، بیماری بتائیں کہ بھائی مجھے یہ بیماری ہے، مجھے اس طرح کی دوائی چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دے دوائی کہ بھائی آپ نے 1 ہفتے تک یہ دوائی کھانی، انشاءاللہ آپ کی جو بیماری سیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ اسٹور سے جا کے وہ دوائی لے لیں، خرید لیں۔ خریدنے کے بعد پھر اس کو لا کر اپنی الماری میں رکھ دیں، 1 خوراک تک نہ کھائیں۔ بتاؤ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی؟ آپ کا جو مرض ہے، وہ آپ کی بیماری وہ ختم ہوگی؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی آپ تو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے تھے نا، آپ نے تو دوائی بھی خرید لی وہاں اسٹور سے، تو پھر بھی سیٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ جواب چاہیے مجھے، کیوں نہیں ہو رہے سیٹ؟ بھائی دوائی نہیں لی آپ نے، بھائی جب دوائی نہیں لی تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ جب یہ ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے، یا ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا ہم نے، یہ حکیم اور طبیب تھا، اس کے بعد ہم نے دوائی بھی اسٹور سے خرید لی، اس کے بعد ہم نے رکھ بھی دی، پھر بھی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا نا، اس کو یوز نہیں کیا جا رہا، اسی لیے تو ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھی آئی نہیں، اسی طریقے سے اردو بازار چلے جائیں، تاج کمپنی کا اعلیٰ کوالٹی کا قرآن لے کر آ جائیں، بہترین طریقے سے اس کے لیے غلاف اچھا سا سی دیں، اس کے بعد اچھی سی خوبصورت سی الماری میں رکھ دیں۔ بتاؤ آپ کو برکات نصیب ہوں گی؟ جب تک اس کو پڑھو گے نہیں، جب تک اس کو دیکھو گے نہیں، جب تک اس کی تلاوت نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے میں اپنی مائیں مستورات بہنیں جو ہماری بیٹیاں ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے اس قرآن کو کھولا کریں، اپنی اولاد کے سامنے پڑھا کریں، چاہے وہ 10 منٹ کی تلاوت ہو لیکن دائمی ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہو، ہمیشگی کے اوپر وہ مشتمل ہو، چاہے قلہ تھوڑا سا ہو، تھوڑا سا ہو۔ 10 منٹ کی تلاوت کریں لیکن روزانہ کی بنیاد پر کریں، چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہیں، چاہے ہماری مستورات ہیں، کوئی بھی ہیں، قرآن کریم کو اگر روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا جو گھر ہے نا، خدا کی قسم مسجد نبوی والا منظر پیش کرے گا۔ ہمارا جو گھر ہے نا، مسجد نبوی ہم جاتے یار بڑا مزہ ہے، کیا نورانیت ہے، کیا انوارات ہیں، کیا برکات ہے، بھئی وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے کثرت سے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی جاتی ہے، انوارات کیسے نہیں برسیں گے؟ آپ بھی اس طرح کریں نا، اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں، پھر دیکھنا انوارات اور تجلیات کیسی نازل ہوتی ہیں آسمان سے۔ کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو اپنے گھر کے اندر اس کی تلاوت کرنی، بند کر کے نہیں رکھنا۔ سارے مسائل کا اللہ نے قرآن میں رکھے۔ اللہ کی قسم مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ انگریز نے اس قرآن کو کھولا ہے، اس سے مسائل نکالے، اس سے ساری چیزیں نکال کر وہ اپنا رہے اور ہمیں ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے بغاوت کے لیے۔ لیکن آج مسلمان نے قرآن کریم کو خرید تو لیا ہے، بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، ہم اس کی طرف پڑھنے کی تک نہیں جاتے، وہ ہمارے ترجمے کی طرف جاتا ہے، وہ ہمارے مسائل کو نکالتے ہیں، مسائل کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکال کر ہمارے اوپر ہی فٹ کر رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن مسلمان کتنے سادہ ہیں، مسلمان کتنے اپنے اس تعلیمات نبوی اور تعلیمات الہی سے کتنا دور ہے کوسو۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نا کہ ہمیں انگلش تو اتنی آتی ہے، انگریزی تو اتنی آتی ہے کہ ہم انگریز کو پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتے ہیں آسانی سے، لیکن اللہ کے قرآن سے تھوڑی سی بھی محبت اور جستجو نہیں ہے۔ آج ہم
اپنے دل کے اندر یہ امنگ رکھتے ہیں کہ نہیں یار اب میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، ایسے زبردست کالج کے اندر اس کو داخلہ مل جائے، اسکول کے اندر مل جائے، یونیورسٹی کے اندر مل جائے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یار ساتھ ساتھ میں اللہ کا قرآن بھی سونا پڑھنے لگ جائے، اچھا پڑھنے لگ جائے؟ کبھی یہ سوچا بھی کرو کہ یار اللہ کا قرآن، ہمیں مسلمان اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اللہ کا قرآن تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے نا۔ دنیاوی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ ہم خود دنیاوی تعلیم سے آشنا ہیں، ساری چیزیں، لیکن الحمدللہ ہم دنیا کی تعلیم کو ترجیح نہیں دیتے، ہم دینی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ دین کو اوپر رکھو، دنیا کو نیچے رکھو، دیکھو آپ کا کیسے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، خود بخود ہوں گے۔ مسائل کا حل تو اللہ کریم نے قرآن میں رکھا ہے، حدیث میں رکھا ہے۔ ہم دیکھو یہ تراویح پڑھتے ہیں، اس پر ایک اور بات یاد آ گئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر انسان کے ماشاءاللہ سے اعمال ہوتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، نفلوں کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ کریم تہجد کی اس کو توفیق دیتے ہیں، اوابین کی دے دیتے ہیں، اشراق کی دے دیتے ہیں، چاش کی دیتے ہیں، عام نفلیں پڑھ لیتا ہے بندہ، صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے، نوافل کی کثرت ہو جاتی ہے اس مہینے کے اندر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں یار ماشاءاللہ بڑے چہرے پہ نورانیت آ گئی، بڑے انوارات رمضان کے آپ کے چہرے پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایسا سنا ہوگا آپ نے بھی، ایسا ہے یا نہیں؟ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، ہوتے ہیں انوارات، نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کسی باہر کے ملک میں تشریف فرماتے، تو وہاں پر کسی ایک بڑے ڈاکٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ ڈاکٹر جو تھا ہندو تھا، وہ ڈاکٹر کہنے لگے آپ مجھے مسلمان لگتے ہیں، کہا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ حضرت سے کہنے لگے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب سے، کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہ اچھا، کہ یار آپ کے چہرے پہ بڑی نورانیت ہے، بہت زبردست آپ کا چہرہ ہے، منور ہے، اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ حضرت کہ میرے پاس تو بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی بھی وجہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں، قرآن کی پر عمل کرتا ہوں، سارے معاملات ہیں۔ حضرت انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک خاص وجہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے چہروں پہ اتنی نورانیت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیں کیا وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ میں بتاؤں آپ کو؟ وہ ہندو ڈاکٹر کہنے لگا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، کہا ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ ہی جو دل ہوتا ہے نا، دل کا کام ہوتا ہے خون کو سپلائی کرنا، کہ خون یہاں اوپر، یہ اپنا دل اوپر ہوتا ہے تو نیچے کا جتنا حصہ ہوتا ہے نا دل کے نیچے کا، اس دل کے لیے سپلائی کرنا خون کو بہت آسان ہوتا ہے، آرام سے کر لیتے ہیں نیچے کے حصے کو، لیکن اوپر کے حصے کو اس کے لیے سپلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جب آپ سجدے میں جاتے ہو نا بار بار، تو اس وقت دل اوپر ہو جاتا ہے، آپ کا دل و دماغ نیچے ہو جاتا ہے۔ جب چہرہ آپ کا نیچے ہو جاتا ہے بار بار سجدے کی بنا پر، جتنا آپ سجدے کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا چہرہ نورانی بنتا چلے جائے گا، اتنا خون کی روانی تیز رفتار کے اندر تیزی پکڑ لے گی، جس کی وجہ سے آپ کے نورانیت کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کہا یہ تو زبردست چیز آپ نے بتائی، یہ تو میرے بھی علم میں نہیں تھی۔ کہا ہاں ہماری یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا اللہ والوں کے زیادہ تر چہرے پہ نورانیت کیوں ہوتی ہے، حشاش بشاش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ہمیں یہ تراویح کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی جتنے دن باقی ہے تو تراویح کو بالکل بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ ہونے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یار ہم نے ختم قرآن کے بعد تراویح کی چھٹی کر دی، چھٹی نہیں ہوئی۔ یہ دو سنتیں یاد رکھنا ہے، ایک ختم قرآن یعنی قرآن کریم کو تراویح کے اندر ختم کرنا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تک نماز تراویح کو ادا کرنا یہ الگ ایک مستقل سنت ہے۔ تو اس سنت کو ہم نے اپنانا ہے، ایک سنت کو تو ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ، اور ایک سنت باقی، اس کو بھی ہم نے پورا انشاءاللہ آخر روزے تک کرنا ہے، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرماتے ہوئے ان پر 100% مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔